دوستوں اور ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے تابوت سکینہ۔ تینوں بڑے مذاہب کی تاریخ میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف کی دوسری سورہ سورہ بقرہ کی آیات 245 سے 250 تک کا مطالعہ کریں تو اس میں تفصیل پائی جاتی ہے، اور خاص کر 248 248 آیت میں تابوت اور سکینہ کا ذکر ہے، جس سے مراد سکونت والی تابوت۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کے بائبل میں بھی اس کے ٹاپک ہیں، جیسا کہ اس نام سے اگر آپ پڑھیں آرک آف گاڈ کے نام سے کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیلات تورات سے اور اسرائیلیوں سے روایت ہیں۔ ان کی عقیدت اس کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہماری عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ۔ تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر پیغمبروں کی چیزیں پائی جاتی ہیں، خاص کر حضرت موسیٰ کے عصا کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کرتے کا ذکر ہے، اور وہ تورات کے صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ عطا کیے، وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں۔ سلسلہ اس کا اصل میں وہ کہتے ہیں شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت یعقوب، اور پھر اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر اس سے بھی آگے بادشاہ طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان تک چلا آتا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس میں ایسی کرامات ہے جس کی وجہ سے ان کی حکمرانی قائم رہتی ہے اور وہ جنگوں میں جیت جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل پھر سے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کافر ان پہ حاوی ہوتے ہیں، اور جنگوں میں ان کا سارا سامان لوٹ کے لے جاتے ہیں، جس میں تابوت سکینہ بھی ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے وہاں پہ بیماری پھیل جاتی ہے، شاید طاعون کی بیماری، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تابوت سکینہ کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بیل گاڑی میں چڑھا کے واپس بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پھر واقعے کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام پہ وہی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے تیاری کریں، تو وہ حضرت طالوت کو تیار کرتے ہیں، اور جنگ کے لیے اتنے میں یہ جو تابوت سکینہ واپس بنی اسرائیل پہنچ جاتا ہے، تو ان کو بڑی ہمت بنتی ہے کہ اب ہم جنگ جیت جائیں گے۔ اور پھر جالوت کافروں کی طرف سے آتا ہے، بہت لمبا چوڑا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کی ہمت نہیں بنتی، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں۔ ایسا کچھ واقعہ جو ہے جس کی وجہ سے تابوت سکینہ کا ان کو بہت اس پہ بھروسہ ان کا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات کچھ ایسے ہیں کہ بادشاہ طالوت اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیتے ہیں، جو کہ بعد میں بادشاہ بنتے ہیں، اور پھر ان پہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر ان کے آگے حضرت سلیمان کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک محل بنایا جائے، اور اس تابوت سکینہ کو جو ہے حفاظت سے اس کے اندر رکھا جائے، مگر شاید ایسا کچھ ہو نہیں پاتا، اور وہ اپنی محل بنانے سے پہلے ہی ان کی وفات ہوتی ہے، جو کہ بعد میں جا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بعد دوبارہ سے بنی اسرائیل جو ہے وہ کفر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رومن بادشاہ بخت نصر جو ہے ان پہ حملہ کرتا ہے، اور ان کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے، اور پورا شہر تہس نہس کر دیتا ہے۔ اور اس واقعات کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے وہ تابوت سکینہ کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 2500 سے 3000 سال ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ سے ایسا کچھ نہیں لگتا کہ ان 2500-3000 سالوں میں انہوں نے کوئی بھرپور کوشش کی ہو تابوت سکینہ کی تلاش میں۔ جیسا کہ پچھلے 100 سالوں سے ان میں بہت تیزی آ گئی ہے، انہوں نے بے شمار فلمیں ہالی ووڈ سے ریلیز کی، جس میں 10 کمانڈمنٹس ہے بہت مشہور، پوری ڈیٹیل اس میں ہے۔ اس کے علاوہ ریڈرس آف دا لاسٹ آرک، جس میں تو انڈیانا جونز کو وہ تابوت سکینہ مل بھی جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کچھ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایتھوپیا کے کسی شہر میں پایا جا سکتا ہے، کچھ کا کہنا ہے مصر میں پایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو خیر یروشلم میں بہت تیزی سے انڈر گراؤنڈ یہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں، خاص کر کے مسجد اقصیٰ کے نیچے تو انہوں نے اتنا کھود دیا ہے کہ اس کی بنیادیں بالکل ہی کمزور کر دی ہیں۔ پچھلے دنوں اسرائیلیوں کے ایک اسکالر کھدائی کے دوران سٹی آف ڈیوڈ، جو کہ
زیر زمین شہر جو انہوں نے تلاش کیا ہے مسجد اقصیٰ کے نیچے، اس کو سٹی آف ڈیوڈ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے منسلک ہے. تو اس کے کو فاؤنڈر وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے معلوم کرنا کہ کس ایکچوئل ڈیٹ میں یہاں سے جو ہے وہ تابوت سکینہ جو ہے چرایا گیا یا غائب کیا گیا، لیکن ایک اندازے کے مطابق 2700 سال پرانا ہے. مگر یہ کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ یہ کس جگہ پہ ایگزیکٹلی رکھا ہوا تھا، کیونکہ اگر آپ دیواریں دیکھیں محل کی تو جو دیواریں ہیں وہ ساری واٹر پروف ہے، پانی اندر نہیں آ سکتا. لیکن ایک جگہ پہ ہم نے ایسا محسوس کیا ہے کہ یہاں پہ دوبارہ سے پلاسٹر کیا گیا ہے جلدی میں، اور یہ جو ہے وہ واٹر پروف بھی نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ حاصل اگر کر لیتے ہیں تابوت سکینہ تو ہمیں کیا جتانا چاہتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ کیا ان کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے یا مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ اگر مل جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو کیا یہ کوئی ایسا 2 نمبر یا جھوٹا تابوت سکینہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے جس میں ٹیکنالوجی کو یوز کیا جائے گا جو تبرکات نبیوں کی یا پیغمبروں کی اس میں تھی، جو ابھی کوئی اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اگر مل جاتا ہے تو وہ سب دوبارہ سے ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا دماغ کام کر رہا ہے، کیا سازش ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا.